بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جی ایچ کیو میں یوم دفاع شہداء کی تقریب سے آج اپنا آخری الوداعی خطاب کیا ہے۔ اس خطاب میں جنرل باجوہ نے کچھ بہت اہم باتیں کی۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے کیا کہا، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جنرل باجوہ نے پاکستان کے لیے پاک فوج کی خدمات گنوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے پاک فوج نے کووڈ کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دیا، کس طرح سے فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کام کیا، کس طرح سے دوست ممالک سے قرض کے حصول کے لیے کام کیا، کس طرح قدرتی آفات سے لڑے، بھلے سیلاب ہو یا ٹڈی دل کا خاتمہ ہو، کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور پاکستان میں امن قائم کیا۔ اور یہ سب فیکٹس ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستانی ان سے انکار کرتا ہوگا۔ پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، سیاسی ناکامی تھی۔ لڑنے والے فوجیوں کی تعداد 92,000 بتائی جاتی ہے، جبکہ 92,000 نہیں، صرف 34,000 فوجی تھے جو لڑ رہے تھے۔ باقی فوجی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے تھے، اور ان 34,000 فوجیوں کا مقابلہ 2.5 لاکھ بھارتی فوج اور 2 لاکھ ٹرینڈ مکتی بانیوں سے تھا۔ اور ہماری فوج پھر بھی بہادری سے لڑی، اور اس کا اعتراف خود بھارتی فیلڈ مارشل نے کیا ہے۔ لیکن ان بہادر فوجی شہیدوں اور غازیوں کی قربانی کا اعتراف آج تک قوم نے نہیں کیا۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر جنرل باجوہ نے کہا کہ دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ پامالی بھارتی فوج کرتی ہے، لیکن ان کی عوام ان پر تنقید نہیں کرتی۔ اس کے برعکس ہماری فوج جو دن رات قوم کے لیے قربانیاں بھی دیتی ہے اور پھر بھی تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ میرے نزدیک اس کی سب سے بڑی وجہ پچھلے 70 سالوں میں فوج کی سیاست میں مداخلت ہے۔ تو پچھلے سال ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، جس کے بعد سے ہم پر شدید تنقید کی گئی۔ تنقید کرنا عوام اور حکومت کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا اور پھر راہ فرار تلاش کیا گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو اور فوج ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہے؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کہنا تھا جنرل باجوہ کا۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ ایک پارٹی جیتتی ہے تو دوسری اسے سلیکٹڈ کا لقب دے دیتی ہے، اور دوسری پارٹی جیتتی ہے تو پہلے والی اسے امپورٹڈ کا لقب دے دیتی ہے۔ ہار جیت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، جنرل باجوہ کی تقریر بالکل ایک درست تقریر تھی، اور ہمیں ڈیپلی واچ کرنا ہوگا کہ عوام اور اداروں میں خلا کس طرح سے پیدا ہوئی، کیونکہ جب سے رجیم چینج ہوا ہے تب سے لے کر اب تک ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ تب بھی ہم نے آپ سے یہی کہا تھا، تب بھی ہمیں یہی فکر تھی کہ اس سے اداروں کو نقصان ہوگا، اور وہ ہوا۔ تب بھی ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس کے لیے تو سب کچھ اچھا ہوگا، اور وہ بھی ہوا۔ تو جو چیزیں ہمیں صاف دکھائی دے رہی تھی وہ اداروں کو بھی دکھائی دی ہوں گی۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ کیسے ہوا یا ہونے کیسے دیا گیا؟ ڈونلڈ لو نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی کہ عمران خان کو ہٹاؤ، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ بات آپ نے مانی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں، اور ٹھیک ٹھاک ریئیکٹ بھی کیا۔ ڈیمارچ بھی دیا گیا، ڈیمارچ دینے کی بھی بات کی گئی۔ سازش اور مداخلت کو چھوڑیں، ڈونلڈ لو نے ایسا کہا۔ اس نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو ہٹاؤ، اور پھر تحریک عدم اعتماد آئی۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے، لیکن ملک میں پھر منڈیاں لگیں، ایم این ایز اور ایم پی ایز بکروں کی طرح بک رہے تھے۔ کیوں نہیں روکا گیا؟ اور پھر وہ لوگ اقتدار میں آ رہے تھے جن سے پاکستانی عوام نفرت ہی اس لیے کرتی تھی کہ وہ فوج کے خلاف ہیں، وہ لوگ بھارت کے قریبی ہیں، انہیں آنے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ ہم نے تبھی کہہ دیا تھا کہ ان کے آنے سے یہ ہوگا، اور وہ ہوا۔ اس کا نقصان پاکستان کو ہوا، کیونکہ ادارے کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا۔ پھر جیسا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ بھارتی فوج انسانی حقوق کی پامالی کرتی ہے، اگر وہ کرتی ہے تو یہ ایک شرمناک حرکت ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہندوؤں کے ساتھ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ، اسے ہم نے اتنا اٹھایا، خاص طور پر عمران خان نے جس طرح سے دنیا کے سامنے آر ایس ایس کے نظریے کو بے نقاب کیا اور مودی کو ہٹلر کا خطاب دیا۔ آج ساری دنیا اسے ہٹلر کہتی ہے۔ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے سے کیا ہوا کہ وہ بھارت جسے دنیا امن پسند کہتی تھی اسے دہشت گرد کہنے لگی، اور پاکستان جسے دنیا دہشت گرد کہتی تھی اسے امن پسند کہنے لگی۔ عمران خان کو نوبیل پرائز دینے کی باتیں ہوئیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ رجیم چینج، اور رجیم چینج کے بعد یہاں بھی وہ سب کچھ ہوا جو بھارت میں ہو رہا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوا۔ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا۔ جیسا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ وہ تنقید نہیں کرتے، تنقید تو چھوڑیں،
جو دن رات فوج کے گیت گاتے تھے، جو 5th جنریشن وار لڑ رہے تھے، انہیں دھمکیاں دی گئی، انہیں اٹھایا گیا، یہاں تک کہ انہیں ننگا کیا گیا اور پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ادارے کروا رہے ہیں۔ جو لوگ بھارت کو ایکسپوز کیا کرتے تھے ان کے ساتھ یہاں پر وہ سب کچھ ہوا تو اپنے اداروں سے نفرت کرنے لگے۔ تو یہ سب کچھ ایگزیکٹلی وہی ہوا جو دشمن چاہتا تھا۔ تو دشمن کے سہولت کاروں کو اقتدار میں آنے سے روکا کیوں نہیں گیا؟ بس صرف اتنا کہ انہیں روکا کیوں نہیں گیا۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ اس سب کے پیچھے تھے، جو اٹھا رہے تھے، جو تشدد کر رہے تھے، ان لوگوں کو کیوں نہیں روکا گیا؟ ان لوگوں تک پہنچا کیوں نہیں گیا اور پھر عوام کو بتایا کیوں نہیں گیا کہ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ لوگ کر رہے ہیں، ہمیں بدنام کر رہے ہیں؟ تو اس طرح سے اداروں کو نقصان پہنچتا رہا اور ہمیں اسی کی فکر تھی، کیونکہ فوج ہے تو ہم ہیں۔ بارڈر پہ کھڑا ایک فوجی جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوتی ہے تاکہ ہم سکون سے سو سکیں، ہمیں اس سے پیار ہے۔ لوگ فوج سے اسی لیے محبت کرتے ہیں، اسی لیے فوج کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ فوج ان کی سیکیورٹی ہے۔ لیکن جب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو کپڑے اتارے جا رہے ہیں اس کے پیچھے فوج ہے، جیسا کہ لوگوں کو بتایا گیا، تو پھر لوگ کیسے پیار کریں گے؟ تو ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ایکسپوز کیا جائے کہ ہم نہیں تھے، یہ ہیں وہ لوگ۔ اور پھر تیسری چیز، جو پریس کانفرنس کی گئی جس میں عمران خان ہی نشانہ تھے، یا ایسے کئی ایونٹس ہوئے کہ عمران خان کوڈ ورڈز میں بھی بات کرے تو اس کا فوری رد عمل آ جاتا ہے، اور نون لیگ یا فضل الرحمان نام لے کر بھی بات کریں، دھمکیاں بھی دیں تو مکمل خاموشی۔ اس سے بھی عوام کو شک ہوا، شک نہیں بلکہ یقین ہوا۔ پھر بڑے بڑے ڈاکو لٹیرے جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، وہ باری باری باعزت طور پر بری کیسے ہوتے رہے، اور عمران خان کو چور ثابت کرنے کی دن رات کوششیں ہوتی رہیں۔ باقی سب چھوڑے، توشہ خانہ ہی لے لیں، توشہ خانہ کے چور کون ہیں اور حساب کس سے مانگا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں عوام جانتی ہے۔ اور سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا الزام اداروں پر آ رہا ہے، اور اگر یہی ہوتا رہا تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یہی فکر ہے ہمیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیپ پوائنٹس ہیں جنہیں جنرل باجوہ اور نئے آنے والے آرمی چیف کو بھی ڈیپلی دیکھنا ہوگا۔ اور آخری چیز جو جنرل باجوہ نے کہا کہ جو ہارتا ہے وہ اپنی ہار نہیں مانتا، تو EVM مشینز کو واپس لانا ہوگا کہ جو ہارے وہ اعتراض نہ کر سکے۔ نہ عوام کو الیکشنز کا حق دیا جا رہا ہے، اور عوام اپنا حق لینے کے لیے خود نکلے تو وہ حق بھی نہیں دیا جا رہا، باہر بھی نہ نکلو۔ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب الیکشنز کے ذریعے عوام کو ان کا حق دیا جائے کہ وہ کس کو اپنا حکمران بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پیورلی عوام کا حق ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ عوام نے ووٹ PTI کو دیا اور جنہیں مسترد کیا وہ کچھ پیسے لگا کر آ کر اقتدار میں بیٹھ گئے۔ تو فوج سیاست سے دور ہو چکی ہے اور عوام کو ان کا الیکشنز کا حق دیا جائے اور EVM مشینز کو واپس لایا جائے تاکہ وہی اقتدار میں آئے جسے عوام نے ووٹ دیا ہے۔ نہ فوج پہ الزام لگے، نہ سیاسی جماعتوں پر الزام لگے کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ باقی آرمی چیف جو بھی ہو وہ بہت اچھے سے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اگر ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہے تو پھر نون لیگ کو کیوں فرق پڑتا ہے کہ آرمی چیف کون ہونا چاہیے؟ نون لیگ نے شاید ابھی تک یہ سیکھا ہی نہیں کہ جب بھی آپ کسی کو لگاتے ہیں اور وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ آپ کے احسان کے نیچے نہیں رہنا چاہتا کہ آپ نے اسے لگایا ہے، وہ اسے پریفر کرے گا جس پر اس کا احسان ہو۔ اور فوج کو سیاست میں گھسیٹنے والی جماعت بھی نون لیگ ہی ہے۔ آپ خاموشی سے آرمی چیف کی ریکمنڈیشن پر نیا آرمی چیف لگائیں اور وہ ملک کی حفاظت بخوبی کرے گا۔ آپ کو بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ کون سا آرمی چیف ملک کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے، تو آپ کو 6 کے 6 نام اہل لگیں گے۔ اپنی مرضی کے آرمی چیف لگانے سے کیا ہوگا؟ جنرل باجوہ کو بھی تو آپ ہی نے لگایا تھا۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ TV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے دوسروں تک ہمارے میسیجز کو پہنچاتے رہیں۔